بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر اور تاکید مدد کر چکا اللہ تم سب لوگوں کی بدر کے میدان میں وانتم مذلۃ اور تم اس وقت کمزور تھے فاتقوا اللہ تو ڈرتے رہو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اذ تقول للمؤمنین جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تم کو کافی نہیں أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ 3000 من الملائکۃ فرشتے منزلین آسمان سے اترنے والے بلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو فَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ آئیں تم پر اسی دم هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ تو اسی دم مدد بھیجے تمہارا رب بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 5000 فرشتے مسومین نشاندار گھوڑوں پر وما جعله اللہ اور یہ تو اللہ نے تو بنایا ہے اس کو الا بشرا لکم تمہاری دل کی خوشی کے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی العزیز الحکیم جو زبردست ہے حکمت والا لِيَقْطَعَ طَرَفًا تاکہ ہلاک کرے ایک حصے کو مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں میں سے جو کافر ہوئے او یکبتہم یا ان کو ذلیل کرے فینقلبوا خائبین پھر لوٹ جائیں محروم ہو کر صدق اللہ علیہ اللہ جل شانہ نے اس سورۃ کریمہ کے حصے میں غزوہ احد کے کچھ حالات بیان فرمائے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں کن حالات سے گزرنا پڑا اور دنیا کے میدانوں میں فتح حاصل کرنا
کامیابی حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ جل شانہ مسلمانوں کو امتحان سے بھی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی کے باوجود مسلمانوں کو امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی کہ دیکھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آج تو تم 750 تھے اور احد کے میدان میں دشمن کا ایک بدلہ بھاری ہو گیا اور تم لوگ میدان سے منتشر ہو گئے، 70 مسلمان بڑے بڑے لوگوں میں سے شہید ہوئے۔ فرمایا حالانکہ تم بدر کے میدان میں اس سے تھوڑے تھے، 313 تھے، اور اللہ نے تمہیں وہاں مدد دی۔ تو اللہ تو نہیں بدلا، اللہ تو وہی جو بدر کے میدان میں تمہیں مدد دے سکتا ہے، وہی اللہ احد کے میدان میں بھی تمہیں مدد دیتا ہے۔ اب تمہیں اپنی حکمت عملی پر، اپنی پالیسیوں پر، اپنی ذہنی اور عقلی قوتوں پر، ان کو اللہ کے تعلق کی بنیاد پر استوار کرنا ہے، اس پر تمہیں توجہ دینی۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ وہی ہے جو بدر کے میدان میں تم کمزور تھے تمہیں فتح دے سکتا ہے۔ 70 کفار مارے گئے، 70 پکڑے گئے، ان کی ساری سیاسی قوت طاقت ختم ہو گئی عرب کے اوپر سے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا حق مانو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں کس طرح دنیا میں دین حق کے ساتھ فتح عطا فرمائی اور تمہیں غلبہ دیا۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں یہ دور سمجھا کے اگلا مسئلہ سمجھایا۔ اب احد کے میدان میں، ہاں بدر کے میدان میں استقول للمؤمنین، اب بدر کے میدان میں جب مسلمان اترے تھے اس وقت تو کمزور، اسی طرح یہاں احد کے میدان میں اترے، اب بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ اب دشمن یہاں تیاری کر کے آئے، 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور ان کے جو معاونین تھے، ان کے حلیف تھے، ایک حلیف نے کہا کہ میں 3000 کا لشکر بھیجوں گا، اور دوسرے نے کہا میں 5000 کا لشکر بھیجوں گا۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، مکہ والوں کی میدان میں اترو، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حوصلہ افزائی تو اچھی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں تمہاری۔ ان کی حوصلہ افزائی زبانی جمع خرچ کی ہے۔ جو مکہ کے لوگ سرداران قریش کو ان کے حلیف مدد کی کہہ رہے تھے، وہ تو زبانی جمع خرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے بڑی تعریف کی، خوبصورتی سے اس کے خوب کمالات بیان کیے، تو بادشاہ نے بھی اس کی بہت اس کو کہا اتنے پیسے اس کو دے دو، اتنے پیسے اس کو دے دو۔ تو بعد میں کہنے لگا وہ جاتے ہوئے کہ وہ پیسے، اس نے کہا تو نے بھی ہمیں زبان سے خوش کیا، ہم نے بھی تمہیں زبان سے خوش کیا۔ جی تو نے بھی زبان سے خوش کیا، تعریف کر دی، اور کام شام تو نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی زبان سے اعلان کر دیا اتنے پیسے ان کو دے دو۔ جس طرح پاکستان میں بھی حکمران پیسوں کا گرانٹ کا اعلان کرتے ہیں اور نیچے تک وہ گرانٹ پہنچتی کوئی نہیں، کئی کروڑ کی گرانٹ منظور ہوتی ہے اور جب جا کر نیچے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے تو وہ تو چند لاکھ ہی لگے ہیں، باقی درمیان میں پائے بھی چوس گئے سارے، عوام تک کوئی چیز بھی نہیں پہنچتی۔ اوپر سے کئی خرب روپے عوام کی طے ہوتے ہیں، اوپر کے دفتروں سے نیچے آتے آتے تک عوام تک چند 100 روپے پہنچتے ہیں، نیچے جو عوامی منصوبے ہوتے ہیں وہاں صرف اتنا ہی لگتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تاریخی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب پورا نیچے سے لے کر اوپر تک کا پورا طبقہ وہ اپنی ساری جمع خرچیاں اسی اعتبار سے کرتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے، اور قوم کو بھی دھوکہ دیتے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے،
اور ملک اور قوم کی منصوبہ بندی ان خیالی بنیادوں پر فرق کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اب کفار تو اسی طرح کر رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد کا وعدہ سچا وعدہ ہے، یہ جھوٹا وعدہ نہیں، یہ حق وعدہ ہے۔ لیکن اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو میدان میں اترتے ہیں، ہمت دکھاتے ہیں، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جب مسلمان اترے تو ان کو فرمایا آپ نے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 آسمان سے اترنے والے فرشتوں کے ساتھ؟ آپ دوسرے سردار نے کہا 5000 بھیجوں گا، تو اللہ نے پھر اعلان کر دیا بھلا ان تصبروا وتتقوا، اللہ کی مدد تو مسلمانوں کو دین حق کے تعلق کی بنیاد پر حاصل ہے، لیکن دین حق کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ جیسے بڑھتا جائے گا، جیسے ان کا دین کا تعلق اور شعور بڑھے گا، جیسے ان کے اندر صبر اور تقوی پیدا ہوگا، تو اللہ کی مدد اور زیادہ آئے گی۔ بھلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، ہر میدان میں ڈٹ جاؤ اور تم بچتے رہو حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے اور مختلف شیطانی بہکاموں سے، یأتوکم من فورہم، تو اللہ کی فوری مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اور تمہاری مدد و نصرت کا اگلا مرتبہ طے ہوگا، اللہ تمہیں اور مدد عطا کرے گا۔ ھذا یمدکم ربکم، یہ فوری مدد اللہ کی آئے گی اور اللہ تمہیں مدد بھیجے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشاندار گھوڑوں پر اللہ کی طرف سے آنے والے 5000 فرشتے، وہ تمہارے لیے میدان میں اتارے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ کے فرشتے تو ہر وقت میدان میں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سورہ فتح کی تفسیر میں کہ اللہ کے لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ کے لشکر تو بہت ہے، مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے تیرے رب کے لشکروں کی تعداد وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے عذاب بنا دے، پانی کو اپنا لشکر بنا لے، ہوا کو اپنا لشکر بنا لے، وہ مکھیوں کو اپنا لشکر بنا لے، وہ ٹڈیوں کو اپنا لشکر بنا لے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ابابیل کی ٹکڑیوں کو لشکر بنا لے، ابرا کی فوج کو تباہ کر دے، وہ سمندر کی موجوں کو اپنا لشکر بنا لے۔ کسی وقت کسی مخلوق کو اللہ کسی ظالم متکبر فرعون اور بدماش کے لیے اپنا لشکر بنا لے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ زمینی لشکر جو انسان ہے، مسلمان ہے، یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ آج ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، نام رسول اللہ کا لیتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں، لشکر کس کا ہے؟ کام کس کا کرتے ہیں؟ مراد کس کی پوری کرتے ہیں؟ قانون کس کا فالو کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لشکر کہاں ہے، میرے رسول کا لشکر کہاں ہے۔ اب یہ تو شیطانوں کی باتوں میں مشغول ہے، یہ تو کھانے پینے کے چکر میں لگا ہوا ہے، یہ تو غفلت میں مبتلا ہے، یہ تو سونے والے لوگوں میں ہے، یہ تو اس وقت جیسے کہ دوسروں کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا لشکر تو نہیں، اللہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ آج دنیا میں مسلمان 1.5 ارب ہے، اور 1.5 ارب کام کس کا کرتے ہیں؟ سارے شیطانوں کے قانون کی تابعداری کرتے ہیں، سود کے نظام کے محافظ بنے ہوئے، دنیا کے ظالموں کا تعاون کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، ان کا لشکر بن کر، ان کے معاون بن کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے تلاش کر رہے ہیں اللہ کا مدد زمین میں کہاں ہے لشکر اللہ کا کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ کا لشکر انہیں ملتا نہیں۔ اب سارے کچھ شیطان، جو شیطانوں کی جماعتیں دنیا میں لڑ رہی ہے، آج مسلمان ان کے اعلی کار بن کے کام کر رہے ہیں، رہنما ان کے شیطان ظالم ہے، متکبر ہے۔ تو جو ان کے رہنما ہے، جو لیڈر ہوگا، جس کے حکم پر آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، نتیجہ تو وہی نکلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لشکر تو تیار ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر
اور اللہ کی طرف سے میدانوں میں اترے ہوئے فرشتے، تو وہ فرماتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کا لشکر ہے زمین میں، آسمانوں کا لشکر، زمین کا لشکر، دونوں ہے۔ اب یہ زمین اور آسمان کا لشکر جب دونوں ایک آرڈر کے تحت آتے ہیں، ایک قانون کے تابع چلتے ہیں، فرشتے تو اللہ کے سوا کسی قانون نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے، وہ تو صرف ایک اللہ کا آرڈر مانتے ہیں، نہ اقوام متحدہ، نہ برطانیہ کا، نہ فرانس کا، اور نہ دنیا کے کسی شیطان کا۔ فرشتے تو صرف اللہ کا آرڈر مانتے ہیں، آسمانوں کا لشکر تو اللہ کا آرڈر مانتا ہے، اور زمین والے اللہ کے نام لیوا اللہ کا لشکر شیطانوں کے تابعدار بن گئے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ دونوں لشکر ایک آرڈر کے نیچے آ جائیں گے، اللہ کے آرڈر کے نیچے، ایک اللہ کے نبی کی کمانڈ میں آ جائیں گے، یہ کمانڈ بدلنے کا مسئلہ ہے۔ 70 سال ہو گئے مسلمانوں کی کمانڈ ہی نہیں بدل رہی، اوپر سے کمانڈ غلط ہوئی، اوپر والے شیطان انگریز آگے، غالب آگے، نیچے والے سارے ان کے ماتحت ہو گئے، اور 200 سال گزر گئے مسلمانوں کی کمانڈ چینج نہیں ہو رہی۔ اوپر والا طبقہ ہمارے یہاں اللہ کو ماننے والا، اللہ کے قانون کو ماننے والا، اللہ کے قرآن کو ماننے والا، سمجھنے والا وہ ہے نہیں، نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد آ رہی ہے، مدد لینے والا وہ ہے۔ کہتے ہیں نا مغناطیس لوہے کو چمٹتا ہے، آپ کہتے ہیں لکڑی کو مغناطیس چمٹ جائے۔ اللہ کی مدد تو حق والوں کو حاصل ہوتی، اللہ کی مدد تو اللہ کے قانون کو غالب کرنے والوں کو حاصل ہوتی، اللہ کی مدد تو اللہ کا قرآن شعوری اور عقلی طور پر سمجھنے والے اور ان کو میدان میں اتر کر عمل کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی مدد تو اس کو حاصل ہوگی، اس کو پکڑے گے جس کے اندر وہ صحابہ والا مزاج ہوگا، دین کے غلبے کا ذہن اور نظریہ ہوگا۔ تو فرمایا یاتوکم من فورہم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر جماعت صحابہ کو نیچے میدان میں سنا رہے تھے، پیغمبر کی وہی آسمانوں سے وہی بن کر، جو پیغمبر فرشتوں کو زمین والوں کو بتا رہے تھے، آسمان سے وہی بن کر آ گئی۔ یاتوکم من فورہم ھذا، یہ تمہارے رب کی مدد فوراً آ جائے گی، اور تمہیں تمہارے رب کے فرشتے گھیر لیں گے، اور تمہیں کمزور اور بزدل نہیں ہونے دیں گے۔ نشان زدہ گھوڑوں پر فرشتے میدانوں میں اتریں گے، اور بڑے بڑے طاقتور تمہارے مقابلے سے شکست کھا جائیں گے۔ تو اصل حکمت تو انسانوں کی، یہ زمینی لشکر کی ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ اب نیچے رسول اللہ کمانڈ کر رہے ہیں، ارادہ مضبوط، نیچے صحابہ کرام ارادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح جب تک ارادہ مضبوط رہا اور ایک کمانڈ کے نیچے رہے، تو پھر تو فیصلہ وہی رہا، اللہ کی مدد وہی رہی، اور تمہارا میدان رہا، اور تم میدان میں فاتح رہے۔ اب احد کے میدان میں تھوڑی سی دیر کے لیے پانسا کیوں پلٹ گیا؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس جماعت کو جو اوپر وہ جبل الرمات پر بٹھائی احد کے میدان میں، فرمایا اب تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، نیچے کچھ بھی ہو جائے۔ اب 50 لوگ جو تھے تیر انداز، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا میدان جنگ میں۔ جب نیچے دشمن کا حملہ ہوا، پہلے ہی حملے میں احد کے میدان میں دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ اب جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب تو دشمن بھاگ رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم نیچے اترے۔ تو اس لشکر کے جو سالار تھے، امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے اوپر سے نیچے نہیں اترنا۔ دنیا میں میدان میں جب جنگ لڑی جا رہی ہو تو اس وقت ایک کمانڈ چلنی چاہیے، اس چین کمانڈ کو توڑنا یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب حضور نے حکم دے دیا کہ یہاں بیٹھنا ہے، امیر نے حکم دے دیا یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ اب وہاں اس لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب 13 لوگوں نے کہا نیچے نہیں اترنا، ہم تو یہاں نیچے نہیں اترتے۔ دوسروں نے کہا نہیں، فتح ہو گئی، حضور کا حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ رہے تو تم اس وقت تک اوپر رہو۔ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، میدان چھوڑ کے جا رہا ہے، لہذا اب تو ہمارے لیے نیچے والے لشکر کا تعاون کرنا ہمارا مقصد بنتا ہے۔ ان کی اپنی رائے درست تھی، لیکن فوجی نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے
یہ رائے اللہ کو پسند نہیں آئی اور دنیا میں پسند نہیں آتی کہ آپ کمانڈ چین کمانڈ توڑ دیں، جب تک دوبارہ آرڈر نہ آئے اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلنا چاہیے۔ اب وہ نیچے اتر آئے، وہ لوگ 13 لوگ اوپر رہے، باقی لوگ نیچے اتر آئے۔ اب حضرت خالد بن الولید ابھی حضرت نے بنے تھے، ان کے پاس چھاپا مار دستہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ میدان دشمن کے کا جو پیٹھ ہے وہ اب خالی ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے احد کو سامنے رکھ کے جنگ لڑی تھی، دشمن اس طرف تھا، آپ کی پیٹھ مدینہ کی طرف تھی، اور ادھر سے آپ نے جنگ لڑ رہے تھے، اور اپنی پیٹھ پر آپ نے جبل الرمات پر اپنے 50 تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے۔ اب جب وہ اوپر سے یہ نیچے اتر آئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب پیچھے سے جنگی وہ کیا ہو گیا، پیٹھ خالی ہو گئی، لہٰذا پیٹھ خالی ہو گئی، انہوں نے اپنی چھاپا مار کی، دور سے انہوں نے پورا لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے آ کر انہیں حملہ کر دیا۔ خالد بن الولید نے اپنے چھوٹے سے لشکر سمیت، اب انہوں نے ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے جو دشمن کا لشکر مکہ کا سرداروں کا بھاگ کے جا رہا تھا وہ واپس آ گئے۔ اب یہ مسلمان دو لشکروں کے درمیان میں پھنسے، ادھر سے وہ خالد بن الولید کا چھاپا مار وہ لشکر تھا، اور ادھر سے وہ دوسرا لشکر واپس آ گیا۔ اب یہ درمیان میں ان کی صفیں ٹوٹ گئی، جب صفیں ٹوٹ گئی اب دوبارہ اس صفوں کو بحال کرنا، اس لشکر کو بحال کرنا، اس لشکر کو دوبارہ میدان جنگ میں کھڑا کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا۔ قرآن حکیم اس کی ساری حکمت عملیاں آگے بیان کر رہا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے قدم قدم پر، کہ سارے 5-6 رکوع انہی تفصیلات کو سمجھانے کے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ہر دور میں دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تمہیں اپنی عقل سے، تدبیر سے، تنظیمی قوت سے، فیصلہ کن رائے اور پوزیشن سے تمہیں اپنے آپ کو منوانا ہے۔ فرمایا یاد رکھو وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ فرشتوں کی تعداد یہ اللہ نے تمہاری فتح کے لیے نہیں بھیجی ہے، یہ تمہاری خوشخبری کے لیے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو، دلوں میں تمہارے یقین پیدا ہو، اصل تو مدد اللہ کی ہے، اللہ جس طرف ہے کامیابی اسی طرف ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ کی تیاری کروا رہے تھے صحابہ کرام کہ تیر اندازی سیکھیں، اب تیر پھینک رہے ایک دوسرے پر، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف والوں میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل بھی، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جیسے حضور علیہ السلام شامل ہوئے تو ان لوگوں نے تیر اندازی چھوڑ دی، ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا تم نے مقابلہ کوئی چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرف سامنے آ گئے، ہم آپ کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس لیے ہم تو آپ کا مقابلہ نہیں کرتے، لہٰذا ہم نے تو تیر پھینک دیے، ہتھیار پھینک دیے، اب ہم آپ کے مقابلے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں آپس میں مشق کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، صرف ان کے ساتھ نہیں، اب دونوں کو مقابلہ کرا کے تدبیر اختیار کرنے کا منصوبہ دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے میدانوں میں انہیں اتارا۔ فرمایا من نصر الا من عند اللہ، اصل مدد تو اللہ کی ہے، جو اللہ غالب ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں، یہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے، جیسے چاہے جب چاہے وہ دنیا کے پاسے پلٹ دے، لیکن تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں کیوں تمہیں اتارنا چاہتا ہے، تم سے کیوں مقابلہ کرانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم کافر طاقتور ہو کر اللہ کی مخلوق کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی قوت اور طاقت کو ختم کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ تمہارے ہاتھوں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تم میدان میں اتر کر جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے ظالم ہیں ان کا ناطقہ بند کرو، ان کو میدانوں میں شکست دو، دیکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہمیں دین حق کی مدد کا مددگار بننے کی اہلیت نصیب فرمائے، طاقت عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ جو ہماری مشکلات ہیں آج بے عقلی کی، بے ہمتی کی، اللہ ہمیں ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تاکہ اللہ تمہاری مدد کر چکا
جب تم بدر کے میدان میں تھے اور تم کمزور تھے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو. استقول للمؤمنین، جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے. بلا ان تصبروا وتتقوا، البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو. ویاتوکم من فورہم، اور وہ آئیں تم پر اسی دم. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو مدد کو بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے تعداد مقرر کی. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی جو زبردست ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کرے بعض کافروں کو. أَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا ان کو ذلیل و رسوا کرے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ لوٹ کر جائیں محروم ہو کر. صدق